اے میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں سیب سے زیادہ بڑا اور انار سے چھوٹا، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ ملائم اور مشک سے زیادہ خوشبودار وہ پھل کسے کھانے ملے گا؟ تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نمازی کو نہیں، روزہ دار کو نہیں، زکوٰۃ دینے والے کو نہیں، حج کرنے والے کو نہیں، سچ بولنے والے کو نہیں، خیرات اور صدقہ کرنے والے کو نہیں، یہ انعام تو مخصوص ہے کسی اور۔ اب یہ نہ آپ سوچیں کہ یار نمازی کے لیے نہیں، روزہ دار کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جبکہ یہ سارے فرائض عبادت ہے، نیک عبادت ہے، تو ان کے لیے اور بہت بہت بڑے انعام ہیں۔ یہ والا جو انعام ہے یہ مخصوص ہے کسی کے لیے، سبحان اللہ، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا تھوڑی سی جستجو ہونی چاہیے، ایک حسرت ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے، ایک اشتیاق ہونا چاہیے، دل میں شوق ہونا چاہیے، یار جلدی سے مل جائے راستہ یہ پھلا میں کھانے تڑپ تھوڑی دیر ابھی تڑپ ہوگی اتنا لطف زیادہ ہے میرے پیارے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں سیب سے زیادہ بڑا، انار سے چھوٹا اور پیارے مکھن سے زیادہ ملائم، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار وہ پھل کسے ملے گا جنت میں؟ تو قربان جاؤ اے سنی دیوانوں، اے جنک پور اور گرد و نواح اور اطراف سے آئے ہوئے سنی مہمانوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے آمد مصطفیٰ کے موقع پر محفل سجانے والوں، وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو کہ اس پھل کو کھائیں گے۔ یہ پھل کون کھائے گا؟ توجہ سے سنیے، یہ پھل وہی کھائے گا، یہ پھل وہی کھائے گا جو آمینہ کے لال، عبداللہ کے مہاپارے، سدرا کے راہی، مدینے کے ماہی، اللہ کے محبوب، کونین کے دولہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم پیغمبرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ارشاد نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کو لگا ہوگا بہت آسان ہے، آسان طریقہ اگر کروانا چاہتے ہو جنت کا، سبحان اللہ، تو اپنے پیارے پیغمبر اسلام، پیارے پیارے آقا کی بارگاہ میں زیادہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے زیادہ بڑی درود پاک یاد رکھیے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد ہی پڑھا۔ سبحان اللہ، یاد رکھو جو 500 مرتبہ درود پاک روزانہ ورد کر لے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رات دن میں 500 مرتبہ درود پاک نبی کی بارگاہ میں بھیجے، اس کی روزی روٹی میں کبھی گھاٹا نہیں ہو، زور سے بولیے نہیں آئے گا۔ تو پڑھیے نا درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ فراس بھائی تھوڑی آواز بڑھا دیجئے، تھوڑا متاثر ہے، آواز تھوڑی بڑھا دیں، مائک بہت شاندار ہے آپ کا ماشاءاللہ، تعریف کر دیں گے۔ چنک پور میں بھی شاید آپ کو ہم نہیں پہنچوایا تھا اور آج آپ چہک رہے ہیں۔ بہرحال محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً میرے دوستوں بزرگوں بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر جب چنک اس سرزمین پر قدم رکھا، یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ شامیانہ، یہ ڈیکوریشن، یہ عوام، یہ عاشقان مصطفیٰ کے کھلتے دمکتے ہوئے چہرے، ماشاءاللہ دل پاک یقیناً دل خوشی سے جھوم اٹھا، قسم خدا کی، اور کیوں نہ جھومے چونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے اور یہ چاند ہی ایسا ہے کہ جب یہ چاند نظر آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کے چہروں پر خوشیوں کی چمک آئی۔ بے شک سبحان اللہ، کیوں نہ آئے، کیوں نہ آئے، یہ بھی سن لیجئے۔ غم کے بادل چھٹے گئے، ابر بہارا چھا گیا، ابر بہارا چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے، غم
کے بادل چھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا جشن میلاد النبی میں بے شک ابھی امام صاحب بتا رہے تھے دو چار ہی چلے تھے لیکن مجمع ہو گیا سبحان اللہ اور کیوں نہ ہو نبی کے چاہنے والوں کا یہی حال اور یقیناً مسلمانوں ہم وہ نبی کے چاہنے والے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں انشاءاللہ دو چار باتیں ایسے سننے کو ملیں گی آپ کو کہ دل مچل اٹھے گا اور الحمدللہ ہر سال بڑی دھوم دھام سے آپ جلسہ بھی کریں گے انشاءاللہ بے شک دھوم دھام سے نکالیں گے بے شک سبحان اللہ انشاءاللہ چار باتیں بس دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور ادھر ادھر نہ جانے کی کوشش کریں اور جلسے کو منتشر نہ کریں کہ وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ اٹھا پٹک توجہ کان میری طرف دل میری طرف سماعت میری طرف آنکھیں میری طرف اب بالکل توجہ ادھر ادھر ختم کر دیجئے ایسا لگے جیسے تمہارے پرندے تمہارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جب پیغمبر اسلام آمینہ کا دلارا جب مدینہ منورہ میں وہ مقدس شہر میں مسجد نبوی کے صحن میں ایک مٹی کا چبوترا صحابہ اکرام نے بنا دیا تھا آقا کریم کونین کا دولہا نبیوں کا سردار اللہ کا حبیب سادہ سا لباس پہن کر کوئی شاہانہ لباس نہیں تھا کوئی تاج نہیں تھا سونے اور چاندی سے مرصع قسم خدا کی سادہ سا امامہ تھا سادہ سا لباس ہوتا تھا اس مٹی کے چبوترے پر کونین کا دولہا مالک و مختار نبی جس کو میرے اللہ نے جنت کی کنجیاں اور دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ اکبر جب چبوترے پر بیٹھتا تھا پیغمبر اسلام اور میرا وہ نبی میرا سچا نبی پیارا نبی نرالا نبی انوکھا نبی شاندار نبی جاندار نبی سردار کہیے یا مصطفیٰ کہیے یا مصطفیٰ کہیے یا مختار کہیے یا کائنات کا دولہا کہیے نبیوں کا نبی کہیے قاسم جنت کہیے کہ قاسم نعمت کہیے قسم خدا کی یاسی کہیے توہا کہیے رحمان کہیے مزمل کہیے مدثر کہیے قسم خدا کی یہ میرے نبی کی شان ہے قسم خدا کی اللہ اللہ زمین و سما تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے ذہن میں سبا منہ میں سبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور گئے بھی وہاں تمہارے سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قسم خدا کی دیوانوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ مصطفیٰ کریم جب چبوترے پر بیٹھتے تھے اور جب تبلیغ کرتے تھے دین کی اور صحابہ اکرام کو دین کی باتیں بتاتے تھے تو صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا نبی کے دیوانوں کا سلیقہ یہ ہوتا تھا سننے کا ادب اور لحاظ یہ ہوتا تھا کیسا محسوس ہوتا تھا پیغمبر اسلام کے لبھائے مبارکہ سے جو موتی نکلتے تھے جو خوشبوئیں پھوٹتی تھی اور جو جملے نکلتے تھے صحابہ اکرام محبت کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے عقیدت و محبت میں ڈوب جاتے تھے اب ان کو یہ دھیان نہیں رہتا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں دنیا میں ہیں زمین پہ ہیں کہاں ہیں بس مصطفیٰ کے جملے ہوتے تھے اور صحابہ کے کان ہوتے تھے ان کے دل ہوتے تھے ان کی آنکھیں ہوتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں قسم خدا کی واہ 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 ایسے ہی ذرا توجہ کے ساتھ میری تقریر کو
کو سن لیں. میرے بعد میں ایک شاندار اور جاندار خطیب خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ماہر علوم و فنون ماہر ترسیات قسم خدا کی پرنسپل شاہ ہم مدرسہ رچھا بریلی شریف سے وہ شخصیت تشریف لا چکی ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا نایاب اور شاندار اور جاندار خطاب سن کے جائیں گے. کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا. ہم تو علاقائی ہیں, ہمارا طریقہ یہ رہا ہے اور ہمارے علاقے کے سنیوں کی یہ پہچان ہے اور ہمارے یہاں کے مسلمان ایسے ہیں قسم خدا کی ایسے عاشقان مصطفیٰ ہیں جب جلسے میں یا تو آتے نہیں ہیں اور آج آتے ہیں تو پھر جاتے ہیں. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. ان کی تقریر سن کے ضرور جانا ورنہ افسوس ہوگا کہ شاندار مقرر کی ہم نے تقریر کیوں نہ سنی, خطیب کی ہم نے تقریر کیوں نہ سنی. اس لیے علامہ مفتی عاصم القادری ہمارے بڑے بھائی ہیں, بہترین خطیب ہیں. تقریر ایک ایک آدمی سن کے جائے گا. اے دیوانو تم کسی ایسے ویسے کی محفل نہیں, مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو, آقا کی آمد کی محفل میں بیٹھے ہو, ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے بیٹھے ہو. قسم خدا کی خوش نصیب ہو تم اپنے نصیبے پہ ناز کرو. اللہ اللہ نصیبے پہ ناز کرو جتنا کم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں چن لیا تبھی تو یہاں بلا. واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب. لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے بھی ہوں گے, اپنے گھروں میں لیٹے کھرراٹے بھی مار رہے ہوں گے. کچھ نے سوچا ہوگا ارے جلسے میں کیا جائیں یار, نیٹ میں تو سن ہی لیتے ہیں, موبائلوں میں تو سن ہی لیتے ہیں. یاد رکھو قسم خدا کی آج ان موبائلوں نے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. آج اس نیٹ نے روحانیت جلسوں کی ختم کر دی. آج اس میڈیا نے سب کچھ ختم تہس نہس کر کے رکھ دیا. قسم خدا کی جب تک یہ میڈیا نہ تھی, جب تک یہ نیٹ نہیں تھا, جب تک یہ موبائل نہیں تھے, اللہ اکبر کبیرہ نبی کے جلسوں میں لوگ ٹرالیوں سے, لوگ بسوں سے, ٹرکوں سے جلسوں میں آیا کرتے تھے. لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. آج بھیڑ نہیں دکھائی دیتی. وجہ کیا ہے؟ نیٹ میں ہر کچھ ہے. مگر یاد رکھو ارشاد نوری ایک بات تمہاری دل کی تختی پہ اتارنا چاہتا ہے. کانوں کی سماعت کے ذریعے سے کان کھول کے سن لیجئے. آپ نیٹ پہ کتنے بھی بڑے مقرر کو سن سکتے ہیں, آپ نیٹ پہ کتنے بھی بڑے شاعر کو سن سکتے ہیں, آپ ایک سے ایک اچھی تقریر سن سکتے ہیں. اچھی بات ہے, فائدہ حاصل ہوتا ہے. مگر دیوانوں سنو, ارشاد نوری یہ بتانا چاہے گا اور یہ اعلان کرنا چاہے گا جو لطف اور جو مزہ, جو عبادت کا مزہ, جو ریاست کا مزہ, جو عشق رسول میں بیٹھنے میں, محفل میں آ کر کے بیٹھنے میں اور علماء کی زیارت کرنے میں جو عبادت کا مزہ اور لطف جو محفل میں آنے سے ملے گا وہ موبائلوں پہ سننے. واہ واہ سبحان اللہ بہت خوب. زندہ باد بہت خوب. یہاں ایک طرف علماء کے چہروں واہ یہ بھی عبادت, شاعروں کی زیارت یہ بھی عبادت, اور نعت مصطفیٰ سننا یہ بھی عبادت, اور تقریر سننا یہ بھی عبادت. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ جب گزرا کرو کیاریوں سے, اپنی کھیتیوں سے تو کچھ چر لیا کرو, چراگاہوں سے جب نکلا کرو تو کچھ چر لیا کرو. عرض کی آقا وہ چراگاہیں کیا ہیں اور کیا چرنا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجی ہو وہاں بیٹھ کر کے کچھ سن لیا. واہ 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 بے شک. یہ چیز نیٹ پہ حاصل ہوگی, یہ چیز موبائل پہ حاصل ہوگی. اور سنیے موبائل پہ سن کر کے وہ چیز ذہن میں فٹ بھی نہیں ہو پاتی اور دل میں بھی فٹ نہیں ہو پاتی, لیکن جو محفل میں آ کر کے محبت سے سنی جاتی ہے وہ بات دل کی تختی پہ لکیر ہو جاتی ہے, پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے. اس لیے محفل میں آیا کرو دیوانو, محفلوں سے گھبرایا مت کرو. یہ جلسہ بھی شاندار, جلسہ کرانے والے بھی شاندار اور جلسہ سننے والے بھی. واہ واہ بے شک بہت خوب. جس کا جلسہ منایا جا رہا ہے, واہ 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 بہت جس خوب. کا جلسہ کیا جا رہا ہے وہ تو سب سے ہی شاندار, بے مثلوں پہ مثال. اللہ اللہ کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان. واہ واہ بہت خوب. زندہ باد اے مسلمانوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں قسم خدا کی دیوانوں محفل میں آیا کر تو محبت کا دل لے کے آیا کرو. آج میرا تھوڑا ذہن بن گیا الحمدللہ تمہاری محبتیں دیکھ کے, تمہاری سماعتیں دیکھ کے, تمہارے جذبات دیکھ کر, جنک پور کے سنی زندہ دل مسلمانوں کا یہ جذبہ ایمان دیکھ کر, عشق مصطفیٰ دیکھ کر میرا بھی دل مچل اٹھا ہے. تو ارشاد نوری کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ آج تھوڑی سی تقریر ہو ہی جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. استقبال کرے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ارشاد دوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔ حضرات اور ماشاءاللہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں یہاں کے سنی زندہ دل مسلمانوں کو، اور خاص طور سے ہمارے جو کمیٹی کے لوگ ماشاءاللہ، ہمارے حافظ رفیق، ہمارے مولوی ارمان صاحب، قاری شکیل صاحب، امام صاحب قبلہ، اور ان کے ہم یعنی شانہ بشانہ چلنے والے ان کے دوست و احباب، آپ سب بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا، چندہ دیا، پیسہ دیا، روپیہ دیا کہ بھائیوں آپ قدم آگے بڑھاؤ، ہم جلسہ سننے بھی آئیں گے اور جلسے کے لیے پیسہ بھی دیں گے، ہر طریقے سے تیار ہیں، تم بس ہمارے نبی کا جلسہ سنا۔ میں مسلمانوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ جیسے آپ نے نبی کا جلسہ چمکایا ہے، نبی کا جلسہ سجایا ہے، یہ حقیر فقیر گناہگار سیاہکار خطاکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہے، اے مولا تیرے محبوب کی محبت میں انہوں نے خرچ بھی کیا ہے اور تیرے محبوب کے جلسے کو آباد کرنے کے لیے تشریف بھی لائے ہیں، اپنی نیندوں کو بھی قربان کیا ہے، مولا تو ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو، ان کے بچوں کو بھی سجا دے۔ بہت خوب زندہ میرے باد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ ارے صاحب یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، ارے صاحب یہ لائٹنگ کیوں کر رہے ہو، یہ ناجائز خرچ کیوں کر رہے ہو، یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے دل خوش بھی ہوتے ہیں، کسی کے دروازے پر گئے ہوں گے، اس نے چہرہ بھی سکوڑا ہوگا 10 روپے 20 روپے 50 روپے دیتے ہوئے، اور کسی کے دروازے پر گئے ہوں گے تو اس نے یہ بھی کہا ہوگا، ارے سنو نوجوانوں تم 1 روپیہ مانگنے کے لیے آئے ہو، ارے سب کچھ تو انہی کا دیا ہوا ہے، ہم کھا بھی انہی کے صدقے میں رہے ہیں، پی بھی انہی کے صدقے میں رہے ہیں، عزت ملی انہی کے صدقے، وقار ملا انہی کے صدقے، یہ دنیا ملی انہی کے صدقے، چاند سورج ستارے ملے انہی کے صدقے، جاہ و جلال ملا انہی کے صدقے، یہ روزی روٹی ملی انہی کے صدقے، یہ مکان ملا انہی کے صدقے، یہ گاڑی ملی انہی کے صدقے، یہ بنگلہ ملا انہی کے صدقے، یہ پانی ملا انہی کے صدقے، قبر میں روشنی ملے انہی کے صدقے، ایمان پر خاتمہ ہو انہی کے صدقے، اور میدان محشر میں شفاعت پا کر جنت ملے انہی کے صدقے۔ مولوی صاحب سن لو، 1 روپیہ نہیں 1000 روپیہ لے کر لے جاؤ، 1 لاکھ روپے لے کے جاؤ، جتنا خرچ ہو کرو، اس لیے کہ اللہ نے قید نہیں لگائی ہے، نبی کے خرچ کرنے پر جتنا چاہو خرچ کرو۔ ابے تو کون ہوتا ہے جو قید لگاتا ہے اور حرام کہتا ہے، فضول خرچی کے فتوے لگاتا ہے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں کوئی قید نہیں لگائی تو اے دیوانو جتنا چاہو خرچ کرو اور جتنا چاہو ان کی چرچا کرو، قسم خدا کی، اس لیے مجھے کہہ لینے دو، غم کے بادل چھٹے گئے، ابر بہارا چھا گیا، ابر بہارا چھا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، آ گیا، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ بھی میرے ساتھ گنگنا لو، مزہ آ جائے گا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، عید میلاد النبی میں عید میلاد النبی میں ان کے ذکر پاک سے، ان کے ذکر پاک سے دشمنوں پر قہر کھاؤ، کملی والا آ گیا، نعرہ رسالت، ارے سب بولے نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، زندہ باد۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، اور یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دوستو، نعرہ
چمن اپنی سجاؤ کملی والا گیا کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا کملی والا گیا غم کے بادل چھٹے گئے ابرے بہارا چھا گیا ابرے بہارا چھا گیا اللہ اللہ مسلمانوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا اور مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ میں گدا واہ 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 سبحان اللہ جی جی واہ واہ حق بات میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال اللہ اے میرے پیارے اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بتاؤ نور والی ہے کہ نہیں نور والی ہے تبھی تو اور ماؤں کے بچے جب جنم لیتے ہیں تو مائیں ناپاک ہو جاتی ہیں بچے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے مگر جب حسن حسین جنم لیتے ہیں تو حسن حسین بھی پاک ہوتے ہیں اور فاطمہ بھی پاک ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ نور والی حسن حسین بھی نور والے ہیں ابے نور والا اگر دیکھنا ہے تو میاں دیکھو میرے غوث پیا کو دیکھو میرے خواجہ پیا کو دیکھو میرے صابر پیا کو دیکھو وارث دیوا کو دیکھو اللہ اللہ ماریرا چلے جاؤ بلگرام شریف چلے جاؤ کالپی شریف چلے جاؤ کہ چوچا چلے جاؤ یہ سب نوری ہی تو نور ہے قسم خدا کی اسی لیے اچھے رضا پیارے رضا پکار اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھڑا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ذرا تھوڑا سا ذہنوں کو قریب کریے اور میں تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج جو تم نے پیسہ خرچ کیا یہ لائٹنگ میں پیسہ خرچ کیا ہے کسی نے روپیہ کسی نے 10 روپیہ کسی نے 100 روپیہ کسی نے 200 روپیہ کسی نے 500 کسی نے 1000 دیے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ لائٹنگ لگائی شامیانہ لگایا فرش بچھایا خوشیاں منانے کے لیے اور چہروں پر خوشیاں تمہارے ظاہر بھی ہو رہی ہیں ظاہر بات ہے جب اللہ کسی کو نعمت عطا کرتا ہے کسی کے یہاں لڑکا ہوتا ہے یا کسی کے یہاں لڑکی ہوتی ہے تو یقیناً اسے خوشی ہوتی ہے یہ فطرتی طور پر انسان کا تقاضا ہے جب اسے اللہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے آٹومیٹکلی زبان پر اللہ کے شکریہ کے الفاظ آتے ہیں اس کے کام کاج کرنے سے لگتا ہے کہ یہ خوش ہے بڑا خوشی سے کام کاج کرتا ہے اور پھر نعمت جتنی اونچی ہوتی ہے اتنا ہی شکریہ بھی زیادہ ہوتا ہے اے میرے پیارے جب ہمیں نعمت ملے تو ہم خوشیاں منائیں تو ذرا سوچو جو سب سے بڑی نعمت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میرے رب نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو اور سب سے بڑی نعمت کون ہوئے میرے آقا ان سے بڑی نعمت کون ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو نعمتیں بے شمار ہیں مگر مصطفیٰ الگ ہیں ان نعمتوں سے سب سے الگ ہے سب سے اونچے میرے آقا ساری نعمتوں سے افضل و اعلیٰ میرے آقا کی ذات ہے تو نعمت جتنی اونچی ہوتی ہے اتنا ہی شکریہ بھی زیادہ خوشیاں بھی زیادہ منائی جاتی ہیں اب سنو ذرا ذہنوں کو قریب کریے دیوانوں آیا یہ پوچھنا یہ ہے سوال یہ ہوتا ہے کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ میاں ہم جو خرچ کرتے ہیں نبی کی آمد پر ولادت باسعادت کے موقع پر تو ہمیں کیا ملے گا تو سنیے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ سنیے جس کا فتویٰ کوئی مفتی نہیں کاٹ سکتا جس کا مرتبہ انبیاء اور رسول کے بعد میں سب سے زیادہ ہے اور وہ مفتی کون ہے وہ صدیق اکبر کی ذات اللہ اللہ مسلمانوں
सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जो मेरे नबी की मिलाद की खुशी में, विलादत बासआदत की खुशी में, बर्थडे मनाने के लिए, नबी का बर्थडे मनाने के लिए, उनका यौम पैदाइश मनाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करता है खुशू और खुजू के साथ, खुलूस नियत के साथ, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, आका की आमद की खुशी पर 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो बरोज़ महशर वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में दाखिल होगा। और सुनिए, मचल जाइए, कसम खुदा की हम और आप क्या खर्च करेंगे जो हमारे बुजुर्ग हजरात खर्च करते थे। हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, जिनका के जमाना गौसे आजम बड़े पीर से 200 साल पहले का गुजरा है, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं या अल्लाह अगर तू मुझे 2 बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना अता करे तो मैं तेरे महबूब की आमद की खुशी पे खर्च कर डालूं। अल्लाह अल्लाह। और सुनिए और बात को मजबूत कीजिए, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी जो कि सरकार गौसे आजम के खलीफा भी हैं, सरकार बगदाद के मुरीद भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, 1000 साल पहले उनका जमाना था। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी कौन है, पहले इनके बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। अल्लामा इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी वो हैं कि जिन्होंने 2 लाख लोगों को तबलीग करने के बाद, अल्लाह और उसके रसूल की दावत देने के बाद कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। मुसलमानों उनकी बात बताने जा रहा हूं, सुनिए, जब ऐसी शख्सियत है तो उनकी बात में दम होगा, उनकी बात भी मजबूत मानी जाएगी। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी फरमाते हैं, सुनिए, उनसे किसी ने सवाल किया, हुजूर ये बताइए हम जो प्यारे आका की आमद की खुशी पे खर्च करते हैं, लंगर लुटाते हैं, इसका कोई बेनिफिट हमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका फायदा हमें भी होगा कि नहीं होगा? तो सुनिए जवाब क्या मिला, हाँ होगा। 3 फायदे होंगे। आप परेशान ना हो, वो लोग अल्लामा साहब को बुलाने के लिए गए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा 2-3 लोग चले जाएं, ज्यादा ना जाए, जलसे को मुंतशिर ना करें, जलसे को बना के रखें और मेरी तकरीर पर जरा गौर करें, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे दिलों को मजबूत करके जाना चाहता हूँ, तुम्हारे ज़हनों को मजबूत करना चाहता हूँ ताकि ज्यादा धूमधाम से खुशियां मनाया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी फरमाते हैं यहाँ 3 फायदे होंगे, 2 फायदे आखिरत में और 1 फायदा दुनिया में 1 फायदा, मरने के बाद 2 फायदे। और मालूम है क्या फायदा होगा? 1 फायदा तो ये होगा, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अल्लाह के रसूल का चाहने वाला, पहली बात तो वो जहन्नम में जाएगा ही नहीं। जो कि आका की मिलाद की खुशी पे खर्च करता है, लंगर लुटाता है, तो वो जहन्नम में नहीं जाने वाला। आगे फरमाते हैं अगर चला भी गए, अगर गुनाहों के सबब चला भी जाए तो वो पैसा जो आका की मिलाद की खुशी पर उसने खर्च किया, लंगर लुटाया, गरीबों मसाकीनों फुकरा को खाना खिलाया, उलमा की दावत दी, उलमा को बुलाया, उनको खिलाया, नेक लोगों को खिलाया, तो वो पैसा जहन्नम की आग और उसके दरमियान डेग बनकर के, दीवार बनकर के खड़ा हो जाए। हम आका की मिलाद की खुशी में चर्चे भी करें, खाना भी मिले और मैदान महशर में जन्नत में जाए। दूसरा फायदा सुनिए, साहिल ने सवाल किया हुजूर दूसरा फायदा क्या होगा आका की मिलाद की खुशी मनाने वाले को? तो अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जोशी फरमाते हैं दूसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन उसकी शफाअत करा के उसको जन्नत में दाखिल कराएंगे। मचल जाओ सुनियो कितने खुशनसीब हो तुम, अपने मुकद्दर पे नाज करो। और तीसरा फायदा वो भी सुन लो, तीसरा फायदा ये होगा कि उसको दुनिया में अगर 1 रुपया खर्च करेगा तो उसको 10 रुपए का सवाब मिलेगा। उसने 10 रुपए खर्च किए, अब वो बड़े पछताने होंगे जिन्होंने मनमुटाव किया होगा, चेहरा इधर उधर किया होगा, ढींगा ढांगी बहानाकारी की होगी, दे न दे, और वो बड़े खुश हो रहे होंगे जिन्होंने पहली फुर्सत में निकाली। अगर वो भी परेशान ना हो
जिन्होंने थोड़ी आनाकानी की परेशान ना हो वो भी अभी नियत बना ले और अच्छी कर ले कि यार रसूलुल्लाह हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि सब कुछ तो आप ही का सदका है, हम कितना भी लुटाएं कम है, आपके नाम पर तो जान भी फिदा कर दे तो कम है। करूं तेरे नाम पे मैं जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह ऐ मुसलमानों जितना कर लिया जाए कम है। अब सुनिए आगे सुनिए, अल्लाह अल्लाह मदीना शहर है, मदीना शहर है, मोहम्मद इब्राहिम है, आशिक मुस्तफा, आशिक रसूल, बड़ा सच्चा आशिक है। कसम खुदा की जब जब महीना नजर आता, चांद नजर आता, रबीउल अव्वल शरीफ का, इसका चेहरा खुशी से खिल उठता। इसकी बीवी भी बड़ी दीवानी थी। मियाँ आप ही नहीं, हमारी माँ बहनें भी किसी से कम नहीं मोहब्बत रसूल में और खर्च करने में आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कसम खुदा की वो दीवानी आशिक रसूल थी, वो भी नबी की चाहने वाली थी। दोनों मियाँ बीवी बड़ी धूमधाम से हर साल बारहवीं शरीफ मनाया करते थे और उसका काम ये था इब्राहिम का, आशिक मुस्तफा का, कि वो अपनी कमाई में से आधा मुस्तफा की मीलाद को मनाने के लिए निकाला गया, आधा फीसद, 100 रुपए में 50 रुपए। अल्लाह उनके सदक़े में हम जैसे निकम्मों को भी ये तौफीक दे दे मेरा मौला कि हम आधी दौलत ना सही, कम से कम एक हिस्सा 100 रुपए में 1 रुपया ही निकाल, 1 रुपया निकाल के नबी की आमद की खुशी पर दीन की खिदमत में खर्च करते। ये दोनों मियाँ बीवी दीन के कामों में खर्च करते, गरीबों को भी खिलाते, लंगर भी लुटाते, चरागा भी करते। जमाना चल रहा था बड़ी खुशी के साथ में, जिंदगी बसर हो रही थी इश्क़ रसूल में। एक बेटा था, एक चश्मो चराग था। इत्तेफाक से ऐसा भी दिन आया, अम्मी जान का इंतकाल हो गया। बाप फिर भी खुशियां मनाता रहा, धूमधाम से अपनी आधी कमाई लुटाता रहा। आखिर एक जमाना वो भी आया कि बाप का वक्त भी करीब आया। बुलाया बेटे को, कहा मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, मेरे पास आओ। बेटा आकर के खड़ा हो गया, बामौत तक था, अदब के साथ खड़ा हो गया। आजकल के नौजवानों की तरह नहीं, अब्बा से ऊंची आवाज में बोलता है, जी अब्बा जी क्या कह रहे हैं आप, और अम्मा से तो तू तड़ाक बोलता है, बेशरम कहीं का, बेहया कहीं का। अरे नादानो, ये तुम्हारी माएँ हैं, ये तुम्हारे बाप हैं, जरा सोचो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करते हैं। गर्मी के थपेड़ों में, लू के थपेड़ों में, सर्दी की रातों में, कोई रिक्शा चलाकर, कोई भड़वा चलाकर, कोई पीठ पे बोरा लाद कर, कोई सर पे तसला धोकर, कोई यानी कन्नी चलाकर, कोई कैसे मेहनत और मशक्कत करने के बाद पैसा कमाते हैं, तुम्हारी तरबियत करते हैं, तुम्हारी तालीम का इंतजाम करते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, तुम्हारी अच्छी सी दुल्हन भी लेके आते हैं। और तू नादान जब कदमों पे खड़ा हो गया तो इतरा गया, घमंड से अकड़ गया और अब्बा को मुंह चलाता और कहता तुमने किया क्या है अपनी जिंदगी में। सारी तरक्की तो मैंने की है, बिल्डिंग मैंने बनाई है, गाड़ी मैं लाया हूँ, सब पैसा मैंने कमाया है, तुमने अपनी जिंदगी में क्या दिया है मुझे जो आज मुंह चला रहे हो। अबे नादान, कमबख्त इंसान अपनी जबान को लगाम दे, अपने मुंह को बंद कर ले। अबे इतना एहसान क्या कम है, जरा सोच तू आया कैसे, अबे दुनिया में आया कैसे। अगर इतना ही एहसान सोच ले औलाद तो कभी गुस्ताखी ना करेगा, कभी नाफरमानी ना करेगा। अबे दुनिया में अगर आया है तो ये तेरे बाप का सदका है, तेरी माँ का सदका है जो तू उनके सर ये इतना बिना वैसी तालीम हासिल कर ली, वैसी बिल्डिंग बना ली। कभी माँ बाप की शान में गुस्ताखियां मत किया करो, नादानो कभी बेअदबियां मत किया करो, नर्म लहजे में बात किया करो, धीमी आवाज में बात किया करो। वो सरहाने बैठे तुम पाइती बैठो, वो ऊपर बैठे तुम नीचे बैठो, वो अगर कहीं मौजूद है तो तुम वहां मत जाओ, उनके बातों में डिस्टर्ब मत करो, उनकी बातों में उलझन पैदा मत करो। कसम खुदा की ये सरमाया है कीमती, इन्हें समेट के रखा करो, दिलों से लगा के रखा करो।
کرو, آنکھوں میں بسا کے رکھا کرو, ان کے چہروں کی زیارت کیا کرو, حج کا ثواب ملتا ہے, عمرے کا ثواب ملتا ہے, ان کی خدمت کیا کرو. اللہ اللہ, بیٹا با ادب با مؤدب تھا, آگے ابا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ابا حضور فرمائیے کیا حکم ہے اس اپنے بیٹے کے لیے؟ باپ نے کہا میرے بیٹے میں پیارے آقا کی میلاد پر خوشی کرتا چلا آیا ہوں, خرچ کرتا چلا آیا ہوں, لیکن اب میرا وقت قریب ہے, اب مجھے نہیں لگتا میں زیادہ جی پاؤں گا. اے میرے لال ایک وصیت سن لے, میری جائیداد میں کچھ نہیں بچا ہے, تجھے دینے کے لیے صرف 50 درہم ہے اور 19 گز کپڑا ہے. میرے لال اس 19 گز کپڑے کو میرے کفن میں لگا دینا اور 50 درہم کو تو جہاں چاہے سمجھنا دین کے کاموں میں خرچ کر دے. دین کی خدمت کر دینا. اللہ اللہ, اے میرے غیور مسلمان بھائیوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, باپ کا شام کو انتقال ہو گیا, بیٹے نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مذہب اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق اس 19 گز کپڑے کا کفن بنایا اور ان کو کفن دفن کیا, ان کو دفن کر دیا. اللہ اکبر, ان کو رخصت کر دیا دعاؤں کے سائے میں. اللہ اللہ, اب 50 درہم کا نمبر تھا, کیسے خرچ کروں, کہاں خرچ کروں؟ سوچو بچار میں ہے, ششو پنج میں ہے, پریشان ہے. اسی پریشانی کے عالم میں جب رات کو بستر پر لیٹا, آنکھ لگ گئی, آنکھ لگنا تھا کہ کیا دیکھتا ہے خواب میں, میدان محشر قائم ہو چکا ہے, حساب کتاب ہو رہا ہے, بروں کو جہنم میں فرشتے عذاب کے ڈھکیل کے لے کے جا رہے ہیں, جہنم میں پھینک رہے ہیں, اور اچھوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جنت میں چلے جائے. بس ماشاءاللہ, اب سنیے, جنت میں اچھوں کو بھیجا جا رہا ہے اور جہنم میں بروں کو بھیجا جا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ نوجوان تھر تھر کانپ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کا حکم سنا دیا جائے. یہ تھر تھر کانپ رہا تھا, لیکن اتنے میں آواز آئی ہے کہ اس نوجوان کو جنت میں بھیج دو. نوجوان جنت میں گیا, 7 جنتوں میں ٹہلا, جب 8ویں جنت کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند. داروغہ جنت رضوان سے پوچھا اس جنت کا دروازہ کیوں بند ہے, کیا اس میں داخلہ نہیں ہو سکتا؟ داروغہ جنت رضوان نے جواب دیا, یہ جنت عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, سنیوں پوائنٹ کی بات ہے. دل جھوم اٹھیں گے تمہارے, کلیاں کھل اٹھیں گی دلوں کی, چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی جملہ سننے کے بعد میں. اللہ اکبر. داروغہ جنت رضوان نے جواب ارشاد فرمایا تھا, اے نوجوان سن لے, یہ جنت عام لوگوں کے لیے نہیں. اس کا مطلب مجھے اس میں یہ سوچ رہا کھڑے کھڑے, تو پھر اتنے میں جواب دیا, ارشاد فرمایا داروغہ رضوان, جنت کے داروغہ رضوان نے, اے نوجوان سن, اس جنت میں وہی داخل ہوگا کہ جس نے پیارے آقا کی میلاد کی ولادت باسعادت کی خوشی میں خرچ کیا. کھڑے ہو جائیے, ادب کریے. مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, جشن عید میلاد النبی. اب وقت سے پہلے ایک دم بیٹھ جائیے, ادب کریے اور بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, بات مانتے ہیں ماشاءاللہ, جلدی سے بیٹھ جائیے انشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے, ہمارے معین بھائی بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ, جو کہ شاہ امم کے محتمم بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کی بھی عمر میں سلامتی عطا فرمائے. میرے پیارے, ان کی زیارت کیجئے, عبادت کا مزہ لیجئے اور ان کی تقریر بھی سنیے میرے بعد میں انشاءاللہ. جھوم کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. حضرات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, داروغہ جنت نے ارشاد فرمایا, اس میں جنت میں داخل وہ ہوگا 8ویں جنت میں کہ جس نے میرے آقا پیغمبر اسلام کی آمد کی خوشی پر خرچ کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ سوچنے لگا, اگر یہ بات ہے تو میری امی جان, میرے ابو جان اسی جنت میں خرچ کر اسی جنت میں ملے گے. اللہ اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اتنے میں یہ سوچ ہی رہا تھا, اندر سے جنت میں سے آواز آئی, اس نوجوان کو جنت میں آنے دو, جنت میں آنے دو. میاں جیسے ہی جنت میں داخل ہوا, کیا دیکھا, ایک تخت لگا ہے کوثر کے کنارے,
یعنی سونے کا تخت ہے، چاروں طرف ارد گرد خوبصورت چہرے والی خواتین ہیں۔ فرشتے سے پوچھا اے فرشتے جنت کے یہ تو بتا یہ خاتون کون ہے جن کا چہرہ سب سے زیادہ چمک دمک رہا ہے، سونے کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ارد گرد کون ہیں؟ اللہ اللہ۔ فرشتے نے جواب ارشاد فرمایا اے نوجوان، یہ جو تخت پہ تم بیٹھے دیکھ رہے ہو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جگر کا ٹکڑا یعنی خاتون جنت حسن و حسین کی امی جان ہے۔ ہمارے شاعر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، غلام محمد صاحب قبلہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو سنیں نعرہ تکبیر، کیا سنیں گے بہرحال، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ، جلسہ تمہارا کامیاب ہے ماشاءاللہ، اور یہ سب نبی کی آمد کا سننے والے بھی جلسہ بھی کامیاب ہو رہا ہے، اور سننے والے بھی ماشاءاللہ اسٹیج تم سے برابر سرابر ہی بیٹھے گا، کچھ کم و بیشی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ایک ایک کو بلوایا جائے تو راحت کم پڑ جائے، مگر نہیں، علماء نے پورا توجہ رکھی ہے کمیٹی والوں نے کہ مخصوص لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو ہی موقع دیا جائے گا، ہم لوگ تو علاقے کے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ میزبانی کا پورا حق، اور آپ بھی حق پورا ادا کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہم بھی حوصلہ افزائی کرنے میں کم مسلمانوں عرض یہ کرنا چاہتا ہے ارشاد نوری، پوچھا کون ہے؟ کہا خاتون جنت ہے۔ فرشتے نے کہا یہ آس پاس میں آسیہ، ہاجرہ، حوا، مریم اور دیگر اور خواتین ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں جھرمٹ میں دیکھا تو امی جان کا چہرہ نظر آ گیا۔ اللہ، امی جان کا چہرہ نظر آیا، جلدی سے قریب گیا، امی جان نے سینے سے لگا لیا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، دعاؤں سے نوازا، اے میرے لال تو آ گیا۔ بیٹے نے عرض کیا امی جان یہ جنت میں اعلیٰ مقام آپ کو کیسے ملا، خاتون جنت کا قرب کیسے مل گیا؟ تو امی جان نے فرمایا اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، سن لے یہ صدقہ ہے صرف اور صرف آمد مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے، آقا کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتے تھے، خرچ کرتے تھے، اللہ نے اسی کے صدقے میں ہمیں یہ مقام جنت کا قرب حاصل کیا ہے۔ اللہ اللہ، تھوڑا سا آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہترین شاندار خوبصورت تخت سجا ہے، اس پہ ایک ایسی شخصیت پر گزیدہ شخصیت بیٹھی ہیں کہ جن کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ وہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے، نہ وہ سورج چمکتا ہے، نہ وہ سورج چمکتا ہے، نہ یہ چندہ چمکتا ہے، جی ہاں چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں بس گنبد خضرا چمکتا ہے، نگاہ عشق میں بس گنبد خضرا چمکتا ہے۔ پوچھا ایک فرشتے سے یہ کون بیٹھے ہیں؟ تو فرشتے نے جواب ارشاد فرمایا ارے کیا تو نہیں جانتا یہ وہ ہے جو نبیوں کے نبی ہیں، آخری نبی ہے، خاتم پیغمبرہ ہے، سید الانبیاء ہے، یہ کون ہے؟ ان کے دولہ ہے، معراج کے دولہ ہے، اللہ کے محبوب۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دائیں جانب جو لائن دیکھ رہے ہو یہ انبیاء اور رسول کی لائن ہے جو سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور یہ بائیں جانب یہ شہداء کی جماعت۔ اللہ اللہ، اور یہ تو گر تمام بھیڑ تھی، اتنے میں جھرمٹ میں عباد بھی نظر آ گیا۔ ابا کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، دل جھوم اٹھا، بیٹے کو سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا، عرض کیا ابا جان آپ کو یہ مقام رتبہ کیسے ملا؟ کہا بیٹے وہی آمد سرکار کی خوشی میں جو میں خرچ کیا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ۔ آدھی کمائی خرچ کیا کرتا تھا، اسی کا یہ صدقہ ہے، اسی کا یہ ثمرہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر وہ خوشی منانے والے ہیں
وہ میاں بیوی تو کیا وہ بے نماز میں بات چل رہی ہوگی پھر آج خوشی منا لو جنت خوشی منائے گا اور جو آقا سے سچی محبت کرے گا جو عاشق مصطفیٰ ہوگا وہ بے نمازی ہوگا وہ بے نمازی عاشق مصطفیٰ ہوگا وہ بے روزہ اور وہ زکات کیوں نہ نکالے گا اور کیوں نہ حج کرے گا اگر اللہ طاقت دے مال دے اور کیوں نہ غریبوں کا خیال رکھے اور کیوں نہ دین کے کاموں میں خرچ کرے ضرور کرے گا جو عاشق مصطفیٰ ہوگا سچا عاشق ہر کام کرے گا اللہ اللہ کہا بیٹے اسی آمد مصطفیٰ کی بہاریں ہیں یہ جو میں آدھی کمائی خرچ کیا کرتا تھا اللہ اللہ بیٹے نے عرض کیا ابا حضور وہ 50 درہم کیا کروں کہاں خرچ کروں تھوڑا سشو پنج میں ہوں بڑا فکر میں ہوں باپ نے کہا بیٹے سوچنا ہی کیا ہے سبحان اللہ اتنے میں آپ سے بیدار ہو گیا اور وہ 50 درہم اور جو اس کا مکان تھا وہ کم قیمت میں کم پیسوں میں بیچ ڈالا اور سارے پیسے کو اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی میں غریبوں مسکینوں میں اور علماء کو بلا کر کے دعوت کھلائی اور سارا پیسہ دین کی خدمت میں خرچ کر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور پھر باقی کے 30 سال اس نے مسجد اور جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں گزار دیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دیے جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اللہ والے نے دیکھا کہ وہ بھی اسی جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا بات پیش ان کو جواب دے دے جو پیارے آقا کی آمد کی خوشیوں پر روک لگانا چاہتے ہیں جلسے کو روکنا چاہتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں پر لائٹ ملے گی نہ جھنڈے یہ کھرے 26 میں 2 مائنس کر لو پلس مت کرنا نہ ان کے گھروں میں روشنی نہ ان کے چھتوں پہ جھنڈے نہ وہ خوشیاں مناتے ملیں گے نہ جلوس میں ملیں گے آپ کو اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ گیا تو تعلقات میں کوئی سنی کھچڑ کے لے آ گیا کوئی وہ کیوں آنے بیٹھے ان کی نظروں میں تو یہ ہے معاذ اللہ یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے کم وقت فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھو بہت بڑی کتاب بہت بڑے عالم دین کی ان کے مولوی رشید گوئی اس کا نام ہے بانی مدرسہ دیوبند جواب سوال کیا تھا یہ جنم دن نبی کا منانا کیسا تو جواب ملا نام جو دیتا ہے غیروں کے ان کی طرح جنم دن منانا اور دین کے ٹھیکیدار اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر سب اللہ اللہ میں ہی ہوتا تو صحابہ اکرام بتاؤ جو ہر وقت تن من دھن سے ہر وقت فدا رہتے تھے نبی کے قدموں میں کیا نبی کی بارگاہ میں ہر وقت رہتے پھر تو وہ مسجدوں میں ہی پڑے رہتے تسبیح و تحلیل میں ہی پڑے رہتے مگر انہوں نے جان لیا تھا کہ اگر ہمارے سجدے بھی قبول ہوں گے تو اسی در کے صدقے ہماری نماز قبول ہوگی تو اسی چوکھٹ کے صدقے سے ہماری عبادتیں ہمارے نیک اعمال اگر قبول ہوں گے رب کی بارگاہ میں تو اسی نبی کے سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر آپ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں اگر مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک نہ پڑھیں تو وہ دعا معلق رہتی ہے قبولیت کو بھی نہیں ہماری تو دعائیں بھی جب قبول ہوتی ہیں جب شروع میں آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر لیں اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اللہ اللہ قسم خدا کی جو چلنے والے ہیں چلنے دو مگر یاد رکھو اللہ کا حکم ہے یہ کہ نعمت کا چرچا کرو اور کوئی قید نہیں ہے جتنا چاہو خرچ کرو جتنا خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور اتنا ہی زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ قرآن میں ایسا تم زیادہ شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا سنیوں کے چہرے قسم خدا کی جب آمینہ کا لال دنیا میں آیا تو غم کے بادل چھٹ گئے ظلم و بربریت ختم ہوئی ننگا ناچ ختم ہوا عورتوں پر ظلم ختم ہوا یتیموں پر ظلم ختم ہوا شراب نوشی عیاشی مکاری سب ختم ہوئی اور قسم خدا کی جو انسانیت سسک رہی تھی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہ رہے تھے پیارے آقا کی آمد پر ان آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو بہنے لگے آج بھی سنیوں کے چہرے
क्यों ना चमके हल्के हल्के जो दिल में सुरूर आए हैं हल्के हल्के जो दिल में सुरूर आए हैं बज़्म में कमली वाले जरूर आए हैं हल्के हल्के जो दिल में सुरूर आए हैं बज़्म में कमली वाले जरूर आए हैं हाथ फैलाओ कशिकोल लेकर सभी बट रहे हैं करम ये सभी के लिए 400 रहमतों का सवेरा हुआ 400 रहमतों की हवाएं चली हो गई जिससे सारी फिजा दिलनशी गम के मारो मुस्कुराओ सभी आ गए हैं नबी मुस्कुराओ सभी आ गए हैं नबी गम के मारो तुम्हारी खुशी के लिए हल्के हल्के जो दिल में सुरूर आए हैं बज़्म में कमली वाले जरूर आए हैं याद रखो जहां महफिल मुस्तफ़ा सजी होती है अल्लाह का जिक्र होता है वहां मुस्तफ़ा की आमद भी फरिश्तों का नुज़ूल भी हुआ करता है और मेरे आका अपने दीवानों का इश्क अपने दीवानों की बातें अपने दीवानों के दिलों की कैफियत को मुलाहिज़ा सुभान अल्लाह ऐसा इल्म है मेरे आका का अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर में क्या चल रहा है बैठे हो माशाअल्लाह आज बड़ी खुशी हुई वाकई जनकपुर के इस मदरसे में और इस सरजमीन पर अल्लाह इस मदरसे को भी तरक्की अता फरमाए कारी शकील की उम्र में बरकत अता फरमाए जनकपुर को शाद व आबाद रखे दिल पाक पाक हो गया आका के दीवानों ने आज आका की महफिल को सजाया माशाअल्लाह क्या शानदार जलसा है कसम खुदा की ऐ मेरे प्यारे हश्र के दिन भी ये मामला होगा कसम खुदा की ढूंढा ही करे सदेर कयामत के सिपाही वो क्या मिले जो तेरे दामने में छुपा मुस्तफा में मरोगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी इंशाल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्गों याद रखो ये जलसे करना और ये झंडे लगाना ये लाइटें लगाना ये सब सहाबा की सुन्नत सहाबा का तरीका बस आखिरी बात जब मेरे मुस्तफा करीम मक्का से मदीना हिजरत करके गए मदीने की तरफ आए हाय दीवानों की दीवानगी देखी नहीं जाती जब खबर मिली तो महीनों पहले ही इंतजार करना शुरू कर दिया अल्लाह अल्लाह और उधर कुफारे मक्का ने ऐलान कर दिया कि जो पैगंबर इस्लाम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे 100 कबीरा अब ये बुरैदा असलमी 70 सवारों को लेकर आ गया और मदीने के करीब मेरे सरकार पहुंच चुके थे अपने साथियों के साथ अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे इसने जाकर के वहां घेर लिया मगर जैसे ही निगाहे मुस्तफा पड़ी तो दिल के सारा गुरूर और सारा मामला सारा चकनाचूर हो गया सारा घमंड खत्म जो इरादा लेके आया वो इरादा खत्म अल्लाह अकबर नबी की एक निगाह पड़ी थी कि इसके मुस्तफा में दीवानगी नजर आई ऐसा दीवानापन अर्ज किया आका अब देर ना कीजिए हाथ बढ़ा दीजिए कलमा पढ़ा दीजिए मुसलमान 70 सवारों ने सबने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए अर्ज की आका मेरे आका ने फरमाया अब तुम अपने आराम से कबीले जाओ अर्ज की आका नहीं अब जब आपके कदमों में आ गए हैं तब आप ही के साथ रहेंगे और
آقا اس شان کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ جھنڈے کے ساتھ جائیں گے. بریدہ اسلامی نے اپنا امام اتارا اور جھنڈا بنایا اور لہرایا اور اس شان کے ساتھ یعنی قافلہ چلا مصطفیٰ کا جان رحمت کے ساتھ میں. نورانی بارات تھی, کیا سما تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس دن جتنی مجھے خوشی ہوئی اتنی خوشی مجھے کسی دن. کیا بات بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے میں تشریف آوری ہوئی, بچے ننھی ننھی تلواریں لے کر کے باہر نکل آئے, عورتیں لڑکیاں چھتوں پر چڑھ گئیں. اللہ اللہ کیا نعرے لگ رہے تھے, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول یا رسول یا محمد کے نعرے لگ رہے تھے. کیا شاندار جلوس تھا صحابہ کے جھرمٹ میں نبی کا. اللہ اللہ کیا شاندار جلوس تھا اور کیا شاندار استقبال تھا. آج یہ وہابی دیوبندی کہتے نظر آتے ہیں میاں کہاں منایا صحابہ نے جلوس. ابے یہ جلوس نہیں اور خود جبریل امین نے اس رات میں جس رات میں میرے نبی کی آمد ہوئی, حضرت آمینہ فرماتی ہے 3 جھنڈے لے کے آئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک پورب میں, ایک پچھم میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر. کعبے کی چھت پہ جھنڈا, عرش اڑا پھریرا. صبح شب ولادت, قسم خدا کی دیوانوں خوشیاں مناتے رہو. وقت کی قلت ہے, تقریر یہیں پر اختتام کرنا چاہتا ہوں. جتنی چاہو خوشیاں مناؤ, نبی کا چرچا کرو, دھوم مچا دو. قسم خدا کی یاد رکھو خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم رہے گا ذکر کا سناتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.